السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ جس طرح میں نعرہ لگاتا ہوں، جس طرح میرا ایک سلوگن ہے، جس طرح میں تبلیغ کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، کہتا ہے کہ یہ طریقہ نبیوں کا ہے معاذ اللہ۔ یقین جانیے مرزا جونیئر پر نہیں، بلکہ مرزا جونیئر کے سامنے بیٹھے بدھو لوگوں پر ترس آتا ہے، جو گونگے شیطان بن کر ہر قسم کی بات کو ہضم کر جاتے ہیں۔ کسی کو بھی اتنی عقل اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ مرزا جونیئر کیا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے کوئی سوال کیا کہ مرزا جی کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے، کوئی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم تو اتنے ساری حدیں کراس کر چکے۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اس طرح کہنا کہ میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ابا جی تسی تو کوئی شے نہیں۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اس طرح کہنا، اس طرح تبلیغ کرنا، اس طرح واعظ و نصیحت کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں یہ حدیثیں سنایا کریں کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نہیں، تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار، یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا، اور دیکھ لیں سرکار یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا۔ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والد محترم کو، اپنے ابا جان کو اسی طرح کہتے تھے کہ ابا جی تسی تے کوئی شے نہیں ہو؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ کس نبی نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس نبی نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ابا جی تسی تے کوئی شے نہیں ہو؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو مرزا جونیئر اور اس کی آنے والی نسلیں اور اس کے فالورز اور سٹوڈنٹس سمیت کوئی بتا سکتا ہے کسی نبی کا نام لے کر کہ فلاں نبی نے اپنے ابا سے یہ کہا تھا جو مرزا جونیئر کہہ رہا ہے؟ نہیں، اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار، یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا۔ اگر کسی نبی نے یہ نہیں کہا تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ بندہ بالکل کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دین کا، اسلام کا، نبیوں کا یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ ٹھٹھا کر رہا ہے، یہ استہزاء کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک اور لے جاتے ہیں۔ کتنا صاف چٹا سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ ہنسی مذاق کی یار کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا ہنسی مذاق کے لیے ایک نبی رہ گئے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام؟ کیا ٹھٹھے اور کاکے لگانے کے لیے صرف انبیاء کی ذات رہ گئی ہے؟ حیرانگی ان لوگوں پر ہے جو اس طرح کی بات سن کر بھی آگے ٹھٹھا لگاتے ہیں، ہنستے ہیں اور بڑے کاکے لگاتے ہیں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بات تو رونے کی تھی، رونے کی، آنسو بہانے کی یہ بات تھی۔ یہ موقع ٹھٹھا مارنے کا نہیں تھا، ہنسی کا موقع نہیں تھا، یہ کاکا لگانے کا موقع نہیں تھا، یہ تو ڈوب کر مر جانے اور رونے کا مقام تھا کہ اس طرح کی بات سن کر بھی مسلمان کے دل میں کوئی اثر نہ ہو، مسلمان کے اوپر کوئی اس طرح کے کوئی اثرات ظاہر نہ ہو، نبیوں کے خلاف بات سن کر اور ان کا ٹھٹھا اور مذاق سن کر مسلمان کے دل میں ذرا بھی اثر نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان یہود و ہنود کو، بے ایمانوں کو، کافروں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے، ایمانی جذبہ ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس طرح کے بے دین اور دین کا مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے اور دین کے اوپر ہنسی مذاق کی بات سن کر کاکے لگانے والے، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہو، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو ان کو، ان سے دور رہو۔ تو کیا یہی نبیوں کی تبلیغ ہوتی تھی کہ اپنے والد کو یہی کہتے تھے کہ ابا جی تسی تے کوئی شے کا نہیں ہو؟ کس نبی نے یہ کہا ہے؟ کیا مرزا جونیئر نے یہ جھوٹ نہیں پکا نبیوں کی ذات پر؟ کیا یہ نبیوں پر تہمت نہیں ہے؟ کیا یہ نبیوں پر الزام نہیں ہے؟ کیا مرزا جونیئر نے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت نہیں لگائی، بہتان نہیں باندھا کہ نبی ایسے کہتے تھے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبی اسی طرح کرتے تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ وہ اپنے والد کو یہی کہتے تھے کہ ابا جی تسی کوئی شے کا نہیں ہو۔ اور میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیو، اس بندے نے تمہارا کیا چھوڑا ہے؟ نہ تمہارے رب کو اس نے چھوڑا، اس پر بھی جھوٹ بولے، قرآن کے ترجمے غلط کیے، نہ اس نے قرآن کو چھوڑا، نہ اس نے نبیوں کو چھوڑا، نہ اس نے سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا، نہ اس نے دوسرے انبیاء کو چھوڑا، نہ اس نے صحابہ کو چھوڑا، نہ اس نے آل بیت کو چھوڑا، نہ اس نے محدثین کو چھوڑا۔ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے اس دنیا میں اللہ سمیت جس کے اوپر یہ اس نے بک بک نہ کی ہو؟ کسی کا نام بتاؤ۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ یا کون سے مسلمان ہیں جن کے خلاف یہ نہیں بولا؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ کیا دین کا ٹھیکیدار صرف یہی ہے جس کو خود نہیں پتا قرآن کے ترجمہ کرنے کا، حدیثوں کو جاننے کا، انبیاء کی ذات کے متعلق، ان کے آداب و احترام کے متعلق جس کو نہیں پتا؟ کیا یہی جھوٹ بول کر یہی جھوٹوں پر ہنسی یہی دین کی خدمت ہے؟ حیرانگی مرزا جونیئر پر نہیں ہے، حیرانگی ان لوگوں پر ہے جو صرف جھوٹوں پر خوش ہوتے ہیں، جو صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرنے اور ان پر ٹھٹھا کرنے، ہنسی مذاق کرنے پر جو خوش ہوتے ہیں۔ جو قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹھے لگ رہے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹھے لگ رہے ہیں، نبیوں کے اوپر بہتان لگائے جا رہے ہیں، کاکے لگ رہے ہیں، نبیوں کی ذات سے متعلق استہزاء کیا جا رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، آگے آوازیں کاکے ٹھٹھے لگ رہے ہیں۔ ذرا سنو ذرا۔ ارے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ او مسلمانوں، کیا ابھی تک بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی؟ کیا ابھی تک تمہیں ہوش نہیں آیا؟ اس بندے کا مقصد صرف اور صرف دین کا استہزاء کرنا ہے، دین کا مذاق اڑانا ہے، غیر مسلم لوگوں کے سامنے دین کا حلیہ بگاڑ کر پیش کرنا تاکہ لوگ دین سے متنفر ہوں۔ لیکن یہ کوئی عجیب اور نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے لوگ شروع سے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ دین کے مخالف، دین سے ٹکر لینے والے، نبیوں کی مخالفت کرنے والے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جب بھی حق لے کر کوئی آیا تو اس کے سامنے باطل ضرور آیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں اور اس طرح کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں۔ اس طرح کے لوگ دین کا مذاق اڑا کر اپنی دکانیں چلاتے ہیں۔ جس آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، ہمیشہ حق والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، ہمیشہ نبیوں کی مخالفت ہوتی رہی، ہمیشہ حق والوں کی مخالفت ہوتی رہی، علماء کی مخالفت ہوتی رہی، دین کا لوگ مذاق اڑاتے رہے، ٹھٹھا کرتے رہے، کاکے لگاتے رہے۔
جب اس وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو کیا اس وقت کافر دین کا قرآن کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، ٹھٹھے نہیں لگاتے تھے، ہنستے نہیں تھے، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ نہیں ہو جاتے تھے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں۔ اس بندے کا مقصد قرآن کا مذاق اڑانا، نبیوں کا مذاق اڑانا، صحابہ کا مذاق اڑانا، اولیاء کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اور چند جو اندر لوگ بیٹھے ہیں گنگے بہرے گنگے شیطان، جب یہ کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی ہوٹنگ کرتا ہے، کوئی کسی کے بعد مذاق کرتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، نبیوں کا، تو اگلے بندوں کی ہنسی آپ دیکھا کریں کیسے ٹھٹھے اور مذاق کے وقت کاکے لگاتے ہیں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، کیا یہی دین ہے؟ کیا اللہ تعالی نے اسی طرح کی تبلیغ کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تبلیغ یہی تھا، نبیوں کا انداز تبلیغ یہی تھا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح تبلیغ کی تھی، اسی طرح وہ اپنے باپ کو کہتے تھے کہ ابا جی تسی کوئی شے نہیں ہو۔ کیا نبی اسی طرح تبلیغ کرتے تھے؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے معاذ اللہ؟ کس طرح سارے نبیوں کے اوپر اس نے جو جھوٹ باندھا، بہتان لگایا اور نبیوں کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یہ مرزا نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور سارے نبیوں کی طرف جان بوجھ کر اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور ان کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کرنے والا، اس کا انجام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے مطابق جس کا انجام وہ ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، جو نبیوں کا مذاق اڑاتا ہو، ٹھٹھے مارتا ہو، کاکے لگاتا ہو اور قرآن کا مذاق اڑاتا ہو، ایسے بندے سے دین سیکھنا کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے، یہ مرزا جونیئر کے فالورز اور سٹوڈنٹ بتا دیں۔ تو ایک جھوٹے بندے سے جو علل اعلان کھلم کھلا واضح طور پر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے دجال کذاب سے دین کی بات سیکھنا، دین حاصل کرنا، یہ کتنے تک درست ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ اگر میں بتاؤں تو پھر تو ہم کہو گے مولوی صاحب بڑی سخت زبان استعمال کر رہا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنے انجام کو آپ نے سوچنا ہے، اپنے آخرت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے آخرت میں جانا ہے، کس طرح مرنا ہے، کس طرح اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے انجام کی فکر خود کرے۔ میں صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ مرزا جونیئر یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی اسی طرح کرتے تھے معاذ اللہ، کہ اپنے باپ دادا کو، اپنے والد کو یہی کہتے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، کیا وہ کہتے تھے؟ اگر کہتے تھے تو ثبوت چاہیے، اگر نہیں کہتے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے مرزا جونیئر نے جھوٹ بولا ہے اور کس بیانی سے کام لیا ہے، اس نے سارے نبیوں پر الزام لگایا ہے، سارے نبیوں پر اس نے بہتان باندھا ہے اور تہمت لگائی ہے۔ اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، پکا جھوٹا۔ اور انہی جھوٹوں کی وجہ سے پہلے بھی یہ بیچارہ کئی بار جیل کاٹ کے آیا، کئی بار 3 مہینوں سے زائد اب کاٹ کے آیا۔ جھوٹ کی وجہ سے اس کی اکیڈمی بند ہوئی تھی، یہ اندر ہوا تھا، بند ہوا تھا، قید ہوا تھا، پھر جب بار آتے ہی پھر سے جھوٹ شروع کر دیے۔ اور پھر عام بندے پر اگر جھوٹ بولے تو وہ تو چلو کوئی اور بات ہے، سارے کہتے ہیں نبیوں کا یہی طریقہ ہے، سارے نبیوں پر اس نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا، سارے نبیوں پر الزام لگایا یا نہیں لگایا، سارے نبیوں کے اوپر اس نے تہمت لگائی کہ نہیں لگائی معاذ اللہ۔ اور کس نبی نے یہ کہا تھا کہ ابا جان تم کچھ بھی نہیں ہو؟ کس نبی نے کہا تھا؟ اگر کہا تھا تو ثبوت دو نا، پروف دو۔ اگر نہیں کہا تھا تو پھر سمجھ جاؤ اس بندے کا مقصد صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے۔ اور کیونکہ اگر یہ عام آدمی کو ٹارگٹ کرے نا، اس کی بات کوئی کچھ سنتا ہی نہیں ہے بیچارے کی،
اس نے یہ جھوٹ بول بول کے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، جو کچھ لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں وہ یہی کچھ ہے. بس حقیقت کو لوگ نہیں جاننا چاہتے، ان لوگوں کو بس ادھر ادھر کی الٹی سیدھے باتیں بتاؤ تو اس کو فالو بھی کریں گے، سنیں گے بھی صحیح. وہ کیونکہ ایک معاشرے کے اندر ایک جو چیز رچ گئی ہے، لوگ اس سے اب نکلنا دشوار سمجھتے ہیں. اس لیے میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کو سوچئے. یہ بندہ، اس نے کتنے بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولے، صحیح بخاری اور مسلم پر جھوٹ بولے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس نے جھوٹ بولے. کس کس ہستی پر اس نے جھوٹ نہیں بولا، کس کس ہستی کا اس نے مذاق نہیں اڑایا؟ کسی کا نام بتاؤ. کیا اس نے امام مسلم کا مذاق نہیں اڑایا؟ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے. کہتا ہے کہ معاذ اللہ امام مسلم کا جانشین ہوں. امام مسلم اسی طرح تبلیغ کیا کرتے تھے؟ کیا امام مسلم نے یہی تبلیغ کی ہے کہ تم یہ کہو کہ نبی بھی یہی کہتے تھے کہ ابا کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا امام مسلم کے اوپر یہ تہمت نہیں ہے؟ یہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی مرزا جونیئر کی زبانی سنیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت ہے تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لعنت کس کے اوپر پڑی ہے. اب آپ خود بتائیے کہ ایک لعنتی بندے سے، ایک کذاب بندے سے، نبیوں پر جھوٹ بولنے والے بندے سے، نبیوں پر تہمت لگانے والے بندے سے دین سیکھنا کیسا ہے؟ محدثین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زبان سے ایک بار بھی تم نے جھوٹ سنا ہے یا کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، اس سے حدیث سننی بھی ناجائز اور ممنوع ہے، جائے کہ اس سے پورا دین سیکھا جائے. اور مسلمانوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اپنا ایمان بچاؤ. جس نے تمہارے نبی کا نام لے کر کہا کہ وہ اس طرح تبلیغ کرتے تھے کہ معاذ اللہ، وہ بھی اپنے ابا کو کہتے تھے کہ معاذ اللہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ کیا اسی طرح تبلیغ ہوتی ہے؟ یہ نبی اسی طرح تبلیغ کیا کرتے تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی تعلیم آپ دے کر گئے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کہتے تھے اور پھر سننے والے آگے سے ٹھٹھے مار کر اور کاکے لگاتے تھے؟ ارے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. بہرحال یا تو مرزا جونیئر اس کا پروف دے، ثبوت پیش کرے کہ فلاں نبی نے اس طرح کی تبلیغ کی ہے، فلاں نبی نے اپنی امت کو یا اپنے سامعین کو، اپنے مخاطب لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ابا تم کچھ بھی نہیں ہو. یا پھر مرزا جونیئر اور اس کے فالوورز اور اس کے سٹوڈنٹس مان لیں، ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے مان لیں کہ یہ مرزا جونیئر نے جھوٹ بکا ہے اور یہ کذاب ہے اور یہی دجال بھی ہے، یہ منافق بھی ہے. کیونکہ منافق ظاہری طور پر دکھنے میں کچھ، باطنی طور پر کچھ ہوتے تھے. وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اس کو کبھی دوست نہ بناؤ. اگر تم ایمان والے ہو تو اس کو دوست نہ بناؤ. اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. میں آپ کو خیر خواہانہ طور پر مشورہ دیتا ہوں مرزا جی، تمہیں بھی، کہ آپ جتنے بھی تیری غلطیاں ہیں لوگوں نے نشاندہی کر دی ہے، علماء نے بتا دی ہیں، ان سے رجوع کر لے، توبہ کر لے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ سانس کسی بھی وقت نکل سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں. اس لیے آ جا، سیدھی راہ پر آ جا. بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بندے بھٹک بھی جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو واپس آ جائے ہدایت پر اس کو بھولا نہیں کہا جائے گا. جو کہتے ہیں نا کہ صبح کو بھولا شام کو واپس آ جائے، تو اس کو بھولا نہیں کہتے، واپس آ جا، دین اسلام پر آ جا. اور یہ اس طرح کے اپنے ٹھٹھے مذاق کاکے چند بندوں کے سامنے بیٹھ کر اس طرح دین اسلام کا مذاق اڑانا اور انبیاء کا مذاق اڑانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے.
یہ کوئی علمی قابلیت نہیں ہے، یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دوں گا کہ آپ واپس آ جائیے. اسی آپ کی چرب لسانی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے آپ کتنے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ کے سٹوڈنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں. تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چرب لسان ہو اور ترب لسان ہو اور فرفر بولنے والا ہو حق پر بھی ہو. مرزا جی یہ کوئی چرب لسانی حق پر ہونے کی علامت نہیں ہوتی. بہت سارے خاموش بندے بھی حق پر ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے شور مچانے والے، واہ ویلا کرنے والے، وہ باطل پر ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو جھوٹا ہوگا نا وہ شور مچائے گا، چیخ چیخ کر کہے گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن ہوگا وہ جھوٹا. مرزا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا. آخر تو اپنے آپ کو ایک منصب پر سمجھتا ہے نا، اور تو کہتا ہے کہ یہ سارے دین کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے. مرزا جی اگر اور تیرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو میں لے کر چل رہا ہوں، کیا انبیاء کا یہی مشن تھا؟ کیا وہ اسی طرح تبلیغ کیا کرتے تھے؟ وہ اسی طرح اپنے سامعین سے بات کرتے تھے؟ ان کا انداز تکلم اسی طرح ہوتا تھا؟ کیا وہ اسی طرح جب بات کرتے تھے تو ان کے آگے سننے والے ٹھٹے مارتے تھے، کاکے لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے؟ مرزا جی یہ تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو نے دغا بازی سے کام لیا ہے، یہ تو صرف حسد میں جل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف تیرے اندر کا جو بغض اور ایک حسد ہے نا مرزا جی، وہ ابالے مار رہا ہے اور وہ نکلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے، وہ برتن جب اچھلتا ہے تو اس سے وہی کچھ باہر ٹپکتا ہے جو کچھ اندر ہوتا ہے. مرزا جی تیرے اندر چونکہ ایک ٹھٹھا، مذاق، استہزاء اور ایک دین سے دوری، یہ ساری چیزیں ہیں، تو جب ہی تو بولتا ہے وہی تیرے اندر سے وہی چھلکتا ہے. برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا باہر وہی کچھ نکلتا ہے. اس لیے میں پھر آپ کو ایک خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی تو مرا نہیں ہے، ابھی تو ہلاک نہیں ہویا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تیرے ہوش و حواس ٹھیک ہیں. آ جا، سیدھی راہ پر آ جا، ہدایت پر آ جا. قرآن اور سنت کا جو ایک طریقہ ہے، جو راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو رسی ہے، اس کو پکڑ لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے.